اچھا، پانی کے چھینٹے آ جانا یا خون کے چھینٹے، کئی گھروں کی ایسی شکایتیں ہیں کہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر خون کے چھینٹے آ گئے ہیں یا گھر کے اندر، اور پانی کے چھینٹے آ جانا، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے؟ دیکھیں، جادو کی یہ علامات میں سے جادو کی علامات تین قسم کی ہے۔ ایک علامات وہ ہیں جو جان لیوا ہے، اور ایک علامات میں سے وہ ہیں جو آپ کی بیمار کرنے والی علامات میں سے ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو نارمل عام حالات میں چلتی رہتی ہیں۔ مثلا کسی کے گھر میں ہنڈیا، کسی کے گھر میں گوشت کا آنا، کسی کے گھر میں سری کا آنا، کسی کے گھر میں دالوں کا گرنا، توید کا آنا، کسی کے گھر میں پانی یا خون کے چھینٹے۔ اب پانی کے چھینٹوں کا اور خون کے چھینٹوں کا لازمی بات ہے، فرق تو ہوگا۔ خون کے چھینٹے جو ہے نا، وہ خون لیوا جان لیوا والی بات بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جادو کی کوئی بھی اس طرح کی شکل ہو، مثلا کوئی توید گھر سے ملے، کوئی پانی کے چھینٹے ملیں، کوئی خون کے چھینٹے یا گوشت ہے یا دالیں ہیں، کوئی سوئیں ہیں، اس طرح کی کوئی بھی چیز ملے تو آپ اس کو گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو۔ پریشان ہونے والی تو بات تب ہے جب آپ کا اپنے رب سے تعلق اور آپ کا توکل نہ ہو۔ آپ وضو کریں، باوضو ہو کے 2 رکعت اگر وقت ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر کے آیت الکرسی 4 کل یا اسی طرح منزل کی آیات پڑھ کے اپنے آپ کو پھونک دیں۔ اس کے بعد پانی پہ دم کر کے، پانی جو دم کیا ہوا ہے اس سے پانی کے چھینٹے، خون کے چھینٹے اچھے طریقے سے صاف کریں۔ لیکن صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا ادھر چھینٹے آئیں، ادھر خون کے چھینٹے آئیں، ادھر پانی کے چھینٹے، ادھر دالیں یا ادھر گوشت ہے، تو آپ نے جس طرف پھینکنا ہے، باہر نکالنا ہے، اسی طرف آپ پیچھے رہیں، اس کے اوپر سے نہیں گزرنا۔ اس کے اوپر سے بسا اوقات یہ ہے کہ آپ بھی ساتھ ساتھ پاؤں رکھتے جا رہے ہیں اور اسی طرح اس کو صاف بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا؟ اس طرح نہیں، اس سے یہ ہوگا کہ ایٹم پھٹ جائے گا تو نقصان دے گا، تو وہ چھینٹے آپ کو نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ تو شروع میں بھی آخر میں بھی کچھ 2 رکعت نماز پڑھ کے صدقہ خیرات کر لیں، یا اسی طرح ساتھ ساتھ صورت بقرہ اور اسی طرح ساتھ صورت رحمان اس کی تلاوت لگا دے، اور 21 دفعہ تقریباً روزانہ اذان کہتے رہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جادو کا آنا بڑی بات نہیں ہے، جادو کا رہنا اور جادو کا گھر میں گھر کر جانا یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو یہ جو بندہ ہے وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، اس پہ بھی جادو ہو سکتا ہے؟ وہ بھی جادو میں دیکھیں، جادو میں نے آپ کو بتایا، جادو کا ہونا کوئی عقیدے کے منافی بات نہیں ہے، یا آپ کے ایمان کے منافی بات نہیں ہے کہ آپ بہت نیک آدمی۔ بس اوقات جادو ہوتا ہے آپ کی آزمائش کے لیے۔ مثلا آپ اس لیول کے تھے تو اللہ آپ کو اس لیول پہ لانا چاہ رہا ہے، تو آپ اس تکلیف میں دعائیں کرتے ہیں، اس مصیبت میں آپ آہ و بکا کرتے ہیں، اس میں آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، جادو میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو جادو تھوڑی دیر اس طرح چلتے چلتے آپ کو ادھر ہو جاتا ہے، آگے بڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے اوپر جادو نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں، سیدھی بات ہے۔ بڑی کیونکہ بات ہے۔ شیطان کا حملہ تو ہر مسلمان پہ ہو سکتا ہے۔ تو جادو جس طرح عام بیماری ہیں اسی طرح ایک بیماری ہے، جس طرح شیطان کے دیگر حملے ہیں اسی طرح ایک یہ بھی حملہ ہے۔ تو کیا کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے اوپر شیطان کے وسوسوں کا، خیالات کا، ایمان میں کمی کوتاہی کا کوئی حملہ نہیں ہوتا؟ کوئی کر سکتا دعویٰ؟ نہیں، کوئی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا۔ نماز کے بعد، قرآن کے بعد، ذکر اذکار کے بعد جو جادو اس طرح ہو جائے، اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جب آپ متوکل علی اللہ ہوں، ایمان باللہ، تقرب اللہ اور تعلق باللہ کے ساتھ صحیح مضبوط سے کھڑے ہیں، قرآن، نماز اور ذکر اذکار کر رہے ہیں، تو جادو آپ کو وقتی طور پہ تھوڑا سا پریشان کر سکتا ہے، لیکن جادو آپ کو گرا نہیں سکتا، گرا نہیں سکتا؟ گرا نہیں سکتا، مار نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ جب کسی جادوگر کی آئی ہوتی ہے کہ اس کا کھانا خراب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کرنا ہے، اچھا، تو پھر وہ ایسے آدمی کے اوپر جادو کر دیتا ہے جس آدمی کو مستقل دعا کرنے کی عادت ہے، جس کو ماں باپ کی خدمت کی عادت ہے، جس کو روزانہ لوگوں کی خدمت کی عادت ہے، غریبوں یتیموں پر شفقت کی ہاتھ رکھنے کی عادت ہے، وہ دعائیں ساری مل کے اس جادوگر کی تباہی کر دیتی ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے میں ہیں؟ سمجھ گیا۔ تو بسا اوقات ہوتا ہے کہ وہ عام چلتے پھرتے آدمی کو جادو کرتا رہتا ہے، گراتا رہتا ہے، اٹھاتا رہتا ہے، اپنی دکان چمکاتا رہتا ہے۔ جب اس کا کوئی پالا اور واسطہ کسی ایسے آدمی سے پڑ جاتا ہے جس کو اپنی پیشانی خدا کے سامنے جھکانے کی عادت ہے،
اللہ اس کی پیشانی کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دیتا۔ بے شک ایسی ہے، اللہ کے کلام میں واقعی بڑی طاقت ہے۔ لیکن یہ جو کالا جادو ہے یہ ہوتا ہے جب کوئی کرتا ہے تو یہ کتنے دن، کہتے ہیں کہ یہ بہت جلدی ہوتا ہے، 7 دن 21 دن تو یہ عاملین کہتے ہیں فائنل ہوتے ہیں، 3 دن 7 دن اور 21 دن۔ تو اس کے علامات، مین جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ دیکھیں جادو میں نے آپ کو شروع میں تھوڑا سا اجمالاً بتایا کہ جادو 3 دن 7 دن یا 8 دن اس طرح ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ جو جادوگر سکہ بند بات کرتے ہیں اور جہاں نشانہ لیتے ہیں وہاں نشانہ لگاتے ہیں، اور جو کام وہ سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکثر عاملین تو وہ ہیں کہ جن کو جادو بھی نہیں صحیح آتا، یعنی انہوں نے جادو بھی باقاعدہ سیکھا ہوا نہیں ہے، وہ صرف 2 ٹوٹکے عطائی جادوگر ہے۔ ہاں بالکل عطائی کتابی چیزیں لے لی زین بھائی، کچھ ویڈیو سن لی، کچھ کتابی باتیں لے لی، تو وہ زیادہ نقصان دہ نہیں، وہ زیادہ نقصان نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ نشانہ ادھر لگانا چاہتا ہے، ادھر لگاتا ہے، ادھر لگانا ہے، وہ 2-4 دفعہ ہوتا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ بکواس کرتا ہے، بات کرتا ہے، بات اس کی کوئی بات کا معنی نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ جادوگر اگر کوئی آدمی شیاطنت میں اور اپنی جو نا وہ کمبختی میں اتنا آگے چلا جائے کہ وہ شیطان کو باقاعدہ مسلمانوں کی طرح سجدہ کرنا شروع ہو جائے، مسلمانوں کی قربانی کی طرح شیطان کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دے، گوشت مانگتے ہیں۔ ہاں بالکل، وہ شیطان کے لیے مانگتے ہیں، جو جادوگر گوشت کہتے ہیں اتنے کلو گوشت چاہیے، شیطانوں کے لیے ہوتا ہے، شیطانوں کے لیے۔ آپ اندازہ کریں، ہم مسلمان جس ذبیحہ پر اللہ کا نام بسم اللہ نہ پڑی جائے ہم اس سے کھانے سے گریز کرتے ہیں، اور یہ ظالم روزانہ دوسرے ہفتے بعد لوگوں سے مرغی کے نام پر، مرغے کے نام پر، بکرے کے نام پر، جانور کے نام پر جانور لے رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے بغیر بسم اللہ کے ذبح کرنا ہے۔ بلکہ بسم اللہ کے بغیر ذبح کرنا بھی کوئی اتنا برا نہیں ہے، برا وہ بھی، لیکن بسم اللہ چھوڑ کے کسی شیطان کا نام لینا، نمرود، فرعون، حمان، قارون، شداد، شیطان، ابلیس کا نام لینا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ توحیدوں کے اندر یہ ہروت مروت اس طرح کے نام یہ نام بہت زیادہ لکھتے ہیں، بڑے زیادہ۔ ہاں جی، یہ شیطانی قوت ہے، یہ شیطانی قوتیں، اور ان کے نام پہ ذبح کرنا تو برکف یہ شرک اور کفر سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی کر بھی لے تو اس سے پریشان نہیں ہونے والی بات نہیں ہے۔ جادو کی جو علامات ہیں نا، اس میں سے کچھ علامات تو زین بھائی ایسی ہیں جو آپ بغیر ڈاکٹر، بغیر معالج، بغیر عامل کے بذات خود چیک کر سکتے ہیں کہ یہ علامات کس طرح چیک کیا مثلا جائے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک علامت تو یہ ہے کہ جو آپ کو سوئے کچھ ظاہر ہوتی ہیں، مثلا آپ کو کچھ خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈرونے خواب، اوپر سے نیچے گر رہے ہیں، بس اوقات کوئی جانور پیچھے لگا ہوا ہے، بھینس گائے پیچھے لگی ہوئی، کوئی سانپ پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی ایسا موذی جانور پیچھے لگا ہوا ہے، اور اگر تو وہ سانپ اور جانور اس طرح کا کہ کو آپ کے اوپر حملہ بھی کر دے، یا اسی طرح آپ کے گھر میں داخل ہو جائے اور آپ اس کے سامنے گر جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حاسد ہے اور جادو کی علامت ہے، اور حاسد بھی آپ کے گھر چڑھا ہوا ہے اور آپ کے اوپر چڑھا ہوا، آپ کے غالب ہے۔ تو ایک تو علامات، اسی طرح جو نا وہ رات کے سینے میں بوجھ پڑنا، بولنا، اور اسی طرح رات کو ڈر کے خوف کی وجہ سے اٹھ جانا، یہ وہ علامات ہے۔ یہ بھی ہے مطلب اس طرح سینے پہ بوجھ پڑتا ہے اور آپ آوازیں دیتے ہیں لیکن آپ کی آواز نہیں پہنچ وہ چیز آپ کو باقاعدہ دبا کے بیٹھی ہوتی ہے، اچھا، شیطانی چیزیں دبا کے بیٹھی ہوتی ہیں جو آپ کے دماغ اور حواس کو پورا کنٹرول کر کے اس طرح کر رہی ہوتی، تو یہ چیزیں ہو جاتی ہے۔ باقی رہا جو جاگتے یعنی میں نے ایک تو بتایا نا کہ سونے کی علامات ہے، اور کچھ جاگتے ہوئے کچھ علامات فیل ہوتی ہیں،